لوگوں نے یہ کہا کہ وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے، اس لیے ان سے بغض و حسد رکھتے ہیں یہ لوگ اجمیر شریف والے۔ ہاں کہ اجمیر شریف کی درگاہ میں کوئی بھی شخص کو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ جو مشہور سلام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا، کسی کو یہ سلام وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جتنے بھی لوگ اجمیر شریف کی درگاہ میں حاضری دیتے ہیں ان کو یہ پتا ہوگا، اگر پتا نہیں تو میں آج بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ویسے تو ہندوستان میں بہت سارے خانقاہ ہے، جیسے خانقاہ رضویہ ہے، خانقاہ اشرفیہ ہے، خانقاہ برکاتیہ ہے، خانقاہ قادریہ ہے، خانقاہ چشتیہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے خانقاہ ہمارے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ ایک خانقاہ والا دوسرے خانقاہ والے سے اکثر لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں کسی نہ کسی باتوں کو لے کر، لیکن تمام خانقاہوں کا اس بات میں اتفاق ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرزمین ہند کے راجا ہیں، اور تمام خانقاہ والے عقیدت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو دیکھتے ہیں اور مانتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں۔ لیکن ایک بات سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اجمیر شریف کی درگاہ میں کوئی بھی شخص کو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ جو مشہور سلام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا، کسی کو یہ سلام وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر وہ یہ سلام پڑھنا چاہتا ہو تو دل ہی دل میں، من ہی من میں پڑھے، لیکن آواز سے اس سلام کو وہاں نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اجمیر شریف درگاہ کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی کوئی لگا نہیں سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر ایسا ہے کیوں؟ اجمیر شریف درگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا کیوں بین ہے؟ صرف وہاں یا نبی سلام علیہ کا ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ سلام جو مشہور ہے اعلیٰ حضرت کا، اس کو پڑھنا بین کیوں ہے؟ میں اہم اور خاص ویڈیو دکھاتا ہوں، ایک ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اجمیر شریف درگاہ کے اندر اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھنا کیوں منع ہے۔ ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں مولانا صاحب، انہوں نے وہاں کے ایک مجاور صاحب کا انٹرویو لیا ہے، ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا پوچھا، کیا کیا سوال کیا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں حاضر ہوں خواجہ ہند کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر۔ حضرت سے ملاقات ہوئی، خدمت گزار ہیں یہاں کے، اور ان کی یہاں پر بیٹھتے ہیں سید اسد حسین قاظمی چشتی، ماشاء اللہ۔ تو ایک سوال تھا میرے ذہن میں حضرت، کافی دن سے میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہاں پر جو ایک بار تھوڑا جھگڑا فساد ہوا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو لے کر کے، اور وہ اس کی اصل وجہ کیا رہی کہ کس سے یہ سلام نہیں پڑھا جائے گا اور یا نہیں پڑھا جائے گا، یا یہ بات تھی، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مدعا تھا جو بوال ہوا تھا؟ لوگوں نے یہ کہا کہ وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے، اس لیے ان سے بغض و حسد رکھتے ہیں یہ لوگ اجمیر شریف والے۔ ہاں، یہ بات عوام میں یہ چاہتا ہوں جو سچائی کیا ہے وہ میرے چینل کے ذریعے جائے، ہاں، ہندوستان بھر میں، ہندوستان سے باہر بھی، جہاں بھی خواجہ خواجگاہ حضور غریب نواز کو ماننے والے، جاننے والے، یا اعلیٰ حضرت کو جاننے ماننے والے ہیں، تو ان لوگوں کے ذہن میں جو نگیٹیوٹی ہے کہ یہاں کے لوگ اعلیٰ حضرت والوں کو، بریلی والوں سے بغض رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھنے دیا گیا، کیوں نہیں پڑھنے دیا گیا؟ یہی بات تھی یا کوئی اور بات تھی جو جھگڑا ہوا تھا؟ جھگڑے کی کوئی زیادہ بڑی وجہ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی مطلب یہاں کیا ہے، جو بھی سلام اور جو بھی جو ہے نعرے جو لگائے جاتے ہیں وہ جو ہے غنی نواز کے، جو جد کے یا غنی نواز کے نام کے لگائے جاتے ہیں، یا غوث المدد، یا علی نعرہ حیدری، یا نعرہ تکبیر لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس ٹائپ کے نعرے یہاں شروع سے ہی لگے آ رہے ہیں۔ اور یہاں جو ہے ہزاروں پیر خانے کے لوگ آتے ہیں، یہاں پر سجادگان آتے ہیں، تو ان کے نعرے یہاں نہیں لگتے ہیں۔ شروع سے یہاں کا رواج ہے، یہاں کا ڈسپلن جو کہہ لیجئے، ایک سسٹم کہہ لیجئے، وہ کہہ لیجئے، ہر جگہ کا اپنا اپنا ایک کسٹم ہوتا ہے، تو یہاں کا جو ہے وہ ہے۔ اور جو سلام جو یا نبی سلام علیہ کا ہے، وہ یہاں شروع سے ہی قدیمی جو ہے روایت ہے کہ یہاں ہو رہا ہے، تو اسی سلام کو جو ہے امپورٹنس دے کے ہوئے دوسرے سلام پہ ترجیح نہیں دی جا رہی ہے۔ پر یہ ہے کہ اگر جو ہے انسان کو پڑھنا ہے تو اپنے من میں جو ہے سلام بھیجنا ہے تو اپنے من میں پڑھ لے، یا جو ہے وہ ہے، مگر یہ ایک گیدرنگ کر کے جو ہے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اور جو ہے یہاں کوئی بھی جو ہے، یہ سب سے بڑا سنیوں کا مرکز ہے اجمیر شریف، اور جو ہے یہاں جو سنیت کا ہی پیغام جاتا ہے، اور جو ہے اعلیٰ حضرت نے وہ بھی بہت جو ہے بڑے ولی اللہ ہیں اور جو ہے عالم دین ہے، تو انہوں نے بھی کافی کام کیا ہے، تو ان کی بھی عزت اور آبرو کی جاتی ہے یہاں پر۔ وہ بھی تو آیا کرتے ہوں گے یہاں پہ؟ بے شک وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اور آج بھی ان کے خانوادے کے لوگ یہاں آتے ہیں اور ہمارے ذریعے سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری جو ہے پیش کرتے ہیں، درج کرتے ہیں، اور عرس شریف میں بھی آتے ہیں۔
اور جو ہے ان کے سلسلے کے, ان کے خاندان کے اور تمام ان کے جو چاہنے والے سب لوگ عاشقین ان کے, سب لوگ یہاں ماننے والے سب لوگ آتے ہیں یہاں پر. تو یہاں کوئی یہاں ہمارا وہ نہیں ہے کیا ان سے بکس کا اور کنا کا, ہمارا تو سب محبت کا ہی پیغام ہے, غنی نواز کا جو پیغام ہے. اور جو ہے اتنا بڑا سرکار کا مرکز ہے یہ, غنی نواز کی آستانہ ہے, خانقاہ ہے سرکار کی. اسد بھائی آپ کا کہنا ہے, آپ کے کہنے کا مطلب ہے بہت سارے پیر خانے ہیں, لوگ پیر مرید ہیں, بہت سے پیر ہیں ایسے جو اپنے اپنے پیر کا اگر نعرہ یہاں پر آ کر کے کسی نے کوئی لگائے گا تو وہ سارے اپنے اپنے لگیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح سے وہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد جو انہوں نے لگایا تھا, یہ بات آپ کی بات میری بالکل سمجھ آ گئی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حضرت, بالکل صحیح بات ہے یہ. ہاں, نہیں ہونا چاہیے ایسا. اور کیا ضرورت ہے مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ لگانے کی یہاں پر بھی؟ نہیں, مسلک تو ویسے امام حنفی مسلک ہے ہمارا, امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے. لیکن مسلک اعلیٰ حضرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اسی مسلک کو, اعلیٰ حضرت نے بھی اسی مسلک کو آگے بڑھایا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت مت لگاؤ, غریب نواز لگاؤ, لبیک یا رسول اللہ آپ نے کہا نا, یہ اوپر کے بزرگوں کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ لگاؤ, وہ لگائے جاتے ہیں. لیکن اسد بھائی میری ایک اس بات کا آپ جواب دے دیجیے. آپ نے کہا یا نبی سلام علیکہ, کس کی شان میں پڑھا گیا ہے سلام؟ یہ حضور کی شان میں پڑھا گیا ہے بے شک. اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, وہ بھی پڑھا گیا ہے. مصطفیٰ حضور کی شان, سب سارے سلام جو ہے حضور کی شان میں ہی پڑھے جاتے ہیں. مگر جو ہے جو یہاں کا جو قدیمی جو رواج ہے ہم اسی کو جو ہے فالو کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پر جو ہے اب ایسا ہے کہ کوئی جو ہے اپنا سلام لے کے آ کے یہاں پڑھنا چالو کر دے گا تو وہ جو ہے یہاں کے جو سلام کے طریقے ہیں وہ یہاں ہی پڑھے جاتے ہیں. کوئی باہر کے سلام یا کوئی باہر کے جو ہے چیزیں جو ہے یہاں نہیں ہوتی. جو ہمارے بزرگوں کی قدیمی لکھی گئی ہے وہی چیزیں یہاں پر جو ہے چھٹی شریف میں بھی ہوتی ہیں. وہی سب چیزیں روایت جو ہے عرس کے پروگرام میں بھی ہو, چاہے عام دن کے پروگرام ہو, ان میں یہیں کے سلام پڑھے جاتے ہیں. کوئی بھی باہر کے یا کہیں کسی دوسرے کے لکھے ہوئے سلام کو یہاں ترجیح نہیں دی جاتی. کیونکہ یہ سرکار کی بارگاہ ہے اور سرکار کا ہی یہاں جو ہے فیض و جاری ہے. اور یہیں کے لوگوں کے جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں سلام وہی یہاں جو ہے لکھے جاتے ہیں, پڑھے جاتے ہیں. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے یہاں قدیمی جو ہے مطلب آج سے نہیں کافی زمانے سے جہاں شروع سے بزرگوں یہاں ہمارے پڑھتے آ رہے ہیں تو اسی پہ جو ہے وہ پڑھا آ رہے ہیں اور ان کا اتفاق بھی رہا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے تو آپ من میں پڑھ لیجئے, یا جو ہے یہاں ہمارے آس پاس کی جو مسجد ہے وہاں پہ یہاں پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جانے پر, ہمارے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. صرف دربار غنی نواز کو چھوڑ کے باقی یہاں پڑھیے آپ. کیونکہ یہاں جو ہے کوئی ہر مسلک کے ہر فرقے کے لوگ یہاں آتے ہیں تو اس کے حساب سے جو ہے ہم نے پابندی رکھ رکھی ہے کہ صرف ایک ہی سلام ہوگا. نہیں تو ہر مسلک والے, ہر اپنے فرقے والے, ہر جو بھی ہیں جیسے ہر عقائد کے لوگ آتے ہیں یہاں تو ہر عقائد کا اپنے اپنے سلام یا کس ٹائپ سے وہ اپنی حاضری یا کس ٹائپ سے وہ اپنا عقیدہ بتائیں گے. تو اس لیے ہمیں یہاں پر جو ہے عقیدہ جو ہے غنی نواز کا وہ قائم و دائم رکھنا ہے. اس لیے ہم دوسرے اس میں جو ہے انٹرفیئرنس نہیں کرتے. بہت شکریہ اسد بھائی, بہت شکریہ. میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں, بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات میں پہلے ہی کہہ چکا ہے اس بات کو. میں جب یہ بوال ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ کیا ضرورت تھی مسلک اعلیٰ حضرت لگانے کی, وہاں پر کیا ضرورت تھی. وہ بات اس چیز سے اس کے میں خلاف تھا. درگاہ سے باہر نکلتے ہی جو پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر لگائے جاتے ہیں اور لیکن لگائے جاتے ہیں. نہیں اس کے تو میں خلاف تھا, لیکن میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو حضور کی شان میں ہی لکھا گیا, بھلی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. وہ تو لکھا ہے, بے شک لکھا گیا ہے. مگر جو ہے جو دربار کے جو رولز کے حساب سے جو ہے وہ دربار میں پڑھنا جو ہے چلے کوئی بات نہیں. جو ویڈیو کو دیکھ کر مکمل بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی, لیکن یہاں میں ایک اہم بات یہ کرنا چاہوں گا کہ مجاور صاحب ذرا گول مول جواب دیتے ہیں. میں مجاور صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ ذرا آپ یہ بتائیے کہ یا نبی سلام علیکم کس نے لکھا تھا؟ خواجہ غریب نواز نے. خواجہ غریب نواز کے زمانے میں یہ سلام نہیں لکھا گیا ہے. ابھی تو یہ سلام لکھ کر کے کچھ یہی 60-70 سال ہو رہے ہیں, اس سے پہلے تو یہ بھی سلام نہیں تھا. تو اصل میں بات کیا ہے وہ تو دل کی بات کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا چرچا اجمیر میں بھی ہے اور پوری دنیا میں ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک پوری دنیا میں امام احمد رضا کا چرچا رہے گا. رہی بات کہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ, جو ابھی ہمارے یوٹیوبر صاحب مولانا تھے یہ کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے, تو آج کے دور میں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا بالکل ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ کہ ابو حنیفہ کے نام پر کئی طرح کے گمراہ فرقے بھی نکل چکے ہیں. وہ اپنے کو کہتے ہیں میں حنفی ہوں, لیکن ایک طرف وہی یہ کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ قبر کے اندر مردہ ہو چکے ہیں, حضور کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے. حنفی ہو کے کہتے ہیں کہ حضور کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے. حنفی ہو کے کہتے ہیں کہ حضور پر کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے. حنفی ہو کے کہتے ہیں کہ میلاد نہیں کرنی چاہیے.
हनफी होकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए तो अंगूठा नहीं चूमना चाहिए। तो देखो ये सारे फर्क को बयान करने के लिए, फर्क को जाहिर करने के लिए मसलक आला हजरत का नारा लगाया जाता है। मसलक आला हजरत के नारा से जिसका चेहरा खिल उठता है, खुशी से फूले नहीं समाता है। मसलक आला हजरत के नारा से जिसका चेहरा खिल उठता है तो हम ये समझ जाते हैं ये मिलाद वाला भी है, ये अंगूठा चूमने वाला भी है, हुजूर के इल्म गैब पर इसका ईमान और अकीदा भी है, और ये शख्स अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कब्र में जिंदा भी मानता है, और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकत में यही लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं जो मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।